الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے میرے یوٹیوب کے تھمبنیل سے میری آج کی گفتگو کا موضوع دیکھا کہ آج اس فتنوں کے دور میں اور ماہ میلاد کے اندر بہت سارے لوگ جو ہمارے اسٹیجوں پر آ کر اہل سنت کے اسٹیجوں پر آ کر نعت خوانی، بظاہر اس کو نعت خوانی کہتے ہیں، حتیٰ کہ یہ نعت خوانی نہیں بلکہ ایک نوٹ خوانی ہے، اور اسے آج کل جو ہے وہ ناچا ٹاپا گروپ کے نام سے مشہور کیا گیا ہے۔ آج میں نے اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے اور اس سے بچنے کے جو ذرائع ہیں، راستے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ نعت خوانی کا یہ جو ٹرینڈ ان لوگوں نے چلا لیا ہے، یہ نعت خوانی کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ یہ جو دھمالیں ڈالنا، یہ ناچنا، یہ اس طرح کی چیزیں کرنا، اس کا بالکل بھی شریعت میں ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ اب ان لوگوں نے اس کو کیا بنیاد بنا لیا کہ بھائی ہم اہل بیت کا یا مولا علی کا ذکر کرتے ہیں، اس وجہ سے اہل بیت اور مولا علی کے ذکر سے چلنے والے لوگ ہمیں ان چیزوں سے روکتے ہیں۔ بھائی ایسی بات نہیں ہے، ہم نہیں روکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ پوری محفل میں صرف اہل بیت ہی کا ذکر کریں، مولا علی کا ہی ذکر کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا ذکر کریں، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کا ایک جو تقدس ہے اس کو برقرار رکھیں۔ یہ جو اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں، اب وہ جیسے ہمارا ایک شاہد قادری نامی ایک بندہ ہے، وہ نعت خوان، تو وہ ایک کلام میں اعلیٰ حضرت کے کلام کا جو ایک شعر ہے اس کو کر رہا جی رم جم رم جم رم جم رم جم رم جم رم جم۔ اب اس کا جو ہے نا رٹا لگایا جا رہا ہے۔ میں حیران ہوں بھائی یہ کون سی نعت ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ پھر ان نعت خوانوں کا، ان ناچا ٹاپا گروپ والوں کا جو انداز ہے وہ سارا قوالیوں والا ہے۔ اور بھائی یہ اسٹیج حضور کے میلاد کا، حضور کی شان بیان کرنے کا، قوالی کرنے آئے ہو تم، نعت خوانوں کے قوال ہو۔ یہ کون سا طریقہ جو تم لوگوں نے اپنایا ہوا ہے؟ یہ طریقہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اسی طرح وہ شواز قمر فریدی ہے، وہ داڑھی منڈا جسے فاسق مولن کہا جاتا ہے، اب وہ اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے، میں اس کو نہیں جانتا، تو وہ ایک کلام میں نے وہ دیکھا ویڈیو کے اندر، وہ کہہ رہا ہے جی میں بکری کی طرح میں لگائی ہوئی ہے ان لوگوں نے۔ اور خدا کے بندو یہ کون سا انداز ہے؟ پھر اس طرح وہ ایک اعظم قادری ہے، اس کو دیکھ لے، عجیب ہی انداز ہے اس بندے کا، اور عجیب انداز میں اسٹارٹ میں شروع کرتے ہیں، بندہ کہتا ہے کوئی قوالی ہونے والی ہے۔ پھر اس طرح کی حرکات، اس طرح کی سکنات، پھر اہل سنت کے علماء کے خلاف زبان درازیاں یہ الگ سے کرتے ہیں۔ پھر یہ جتنے بھی بگوڑے نعت خوان ہیں یہ اسٹیج فوراً چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ بیٹھیں کہ اہل سنت کا عالم کچھ چیز بیان کرے گا، ہم اس کو سن لیں کہ عالم کیا بیان کر رہا ہے، اس کا بیان سن لیں، نہیں سنتے، اکثر یہ بھاگ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب ان کو کوئی روکنے والا ہو، ٹوکنے والا ہو، تو یہ توہینیں کرنے پر آ جاتے ہیں، پھر نہیں دیکھتے کہ بھائی سامنے بات کرنے والا کون سا عالم ہے۔ تو خدا را یہ جو انداز ہے، یہ جو معیار ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اب وہ کیسے نعت خوان تھے میں بتاتا ہوں کہ نعت خوانی تو ایسی ہو کہ نعت پڑھنے والا جب حضور کی محبت میں نعت پڑھے تو تصور مدینہ کرتے ہوئے، حضور کا تصور کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ یہ ہے نعت پڑھنے کا انداز۔ اسی طرح نعت سننے کا انداز بھی کیا ہے کہ نعت سننے والا حضور کی محبت میں ایسی نعت سنے۔ اب پڑھنے والا ایسا ہوگا تو سننے والے کی وہ کیفیت بنے گی کہ سننے والے کی آنکھوں سے بھی حضور کی محبت میں، مدینے کی یاد میں آنسو نکلیں۔ اب وہ تڑپے مدینے کی یاد میں، حضور کے دیدار کے لیے تڑپے۔ اس انداز میں نعت خوانی کو اپنایا جائے، اس انداز میں نعت خوانی کی جائے تو یہی درست ہے۔ باقی یہ جو انداز اپنایا گیا ہے یہ بالکل ناچا ٹاپا گروپ والوں کا انداز ہے۔ یہ صحیح العقیدہ جو صحیح نعت خوان ہے، جو صحیح طریقہ کار ہے، یہ نعت خوانوں کا انداز نہیں۔ ہم ان کو نعت خوان کہتے بھی نہیں ہیں، ہم ان کو ناچا ٹاپا کہتے ہیں۔ یہ ناچا ٹاپا والوں کا، اب وہ ناچ رہے ہیں، کیا سے کیا ویڈیو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، اور ان کی وجہ سے اہل سنت بدنام ہے، اہل سنت کی محفل بدنام ہے کہ بھائی یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اب ہم کس کو کیا جواب دیں؟ یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، یہ تو چلے جاتے ہیں، پھر اہل سنت کے جو علماء ہوتے ہیں ان کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اہل سنت کی محفلوں کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کرتے یہ غلط ہیں، بھگتنا اہل سنت کو پڑتا ہے۔ تو اس لیے میں بالخصوص ان نعت خوانوں سے بھی کہوں گا کہ باز آ جاؤ، جو صحیح طریقہ کار ہے اس کے مطابق پڑھو، اور جو آگے بانیان محفل ہے، محفلیں کروانے والے، میں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ ایسے نعت خوانوں کو بلائیں جو صحیح طریقہ کار کے مطابق نعت پڑھیں،
جو صحیح طرح اس کا حق ادا کریں. یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، اس طرح کی چیزیں وہ نہ کریں. آپ ایسے لوگوں کو بلائیں تاکہ ہمارے جو اہل سنت کی جو محافل ہیں ان کا جو تقدس ہے وہ بحال رہے. اس کو یہ نہ کریں. اور باقی میں باقی لوگوں سے گزارش کروں گا، اگر یہ ناچا ٹاپا گروپ والے اگر یہ باز نہیں آتے تو ان کا بائیکاٹ جاری رکھیں. یہ ہمارے ایک شہریار عمران بھائی، انہوں نے بڑا اچھا ٹرینڈ چلایا ہے، اور اس کے مقابلے میں ڈوگر نے اپنی کوئی لفڑیاں سی چھوڑی ہیں. تو ہم نے شہریار عمران کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کا بھرپور ناچا ٹاپا والوں کا بھرپور بائیکاٹ کرنا ہے، تاکہ یہ لوگ اپنے ان چیزوں سے، ناچنے سے یا فضول قسم کے اشعار سے، فضول طریقہ کار سے باز آ کے جو صحیح نعت خوانی کا طریقہ ہے اس کے مطابق نعت خوانی کو یہ کریں، اور تاکہ جو اہل سنت ہے وہ بدنام بھی نہ، اور اہل سنت کی محفلوں کا تقدس بھی بحال رہے، اور لوگوں کے دلوں میں حقیقی اس کے مصطفیٰ جو ہے لوگوں کے دلوں میں پیدا، اور لوگ حضور کی محبت میں رہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صحیح نعت خوانی کا طریقہ کار ہے اس کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.